الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد بارك الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز سامعین کرام بزرگان دین اور عزیز دوستو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور اس عظیم پیغمبر کی امت بنایا اور اس عظیم پیغمبر کا امتی بنایا جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں وہ عظیم پیغمبر جو سید الاولین والآخرین ہیں اگلوں کے بھی سردار ہیں پچھلوں کے بھی سردار ہیں آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے اور قیامت تک دنیا میں جتنے لوگ آتے رہیں گے دنیا کے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک ان تمام انسانوں میں اگر کوئی سردار ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اتنی عظیم دولت اور اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بنایا اور امتی بنا کر کے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور سے ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں اور جو مہینہ اب چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے کی 8, 9 یا 12 ربیع الاول کو علی اختلاف الاقوال ہوئی ہے کچھ حضرات نے 8 کہا ہے کچھ نے 9 اور کچھ نے 12 بہرحال مہینہ یہی ہے آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو سننے کی اور اگر سن بھی نہیں سکتے اتنا بھی وقت نہیں ہے تو کم سے کم درود شریف پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے آپ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے ورد کرنا چاہیے ہماری زبانیں حضور پاک علیہ السلام کے تذکرے سے تر رہنا چاہیے ہماری زبانیں آپ علیہ السلام کے ذکر سے آپ پر درود شریف پڑھنے سے ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 10 مرتبہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے سب سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کیسے معلومات حاصل کریں اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو ہم کتابیں پڑھیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو ہم علماء کے پاس جائیں ان سے ہم سنیں ہم علماء سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں آپ کا کوئی واقعہ سنائیں
آپ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अनमोल वाक़या सुनाएं। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो कुर्बानियाँ पेश आई, उन कुर्बानियों में से कुर्बानी आप हमारे सामने पेश कर दें। हम उलमा से दरख्वास्त करें, जब उलमा आपके सामने आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी पेश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन इस्लाम को हम लोगों तक पहुँचाने के लिए। अब इतना वक्त नहीं है कि तफसील के साथ सीरत के पूरे खाके को बयान किया जाए, इसलिए हम इख्तिसारन आप अलैहिस्सलाम की सीरत में से एक दो वाक़ियात और उन वाक़ियात से हमें क्या सबक मिलता है उस पर गुफ्तगू करने का इरादा है। अल्लाह तबारक व तआला से पहले दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने की और सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर आप देखें तो इंतहाई आजमाइशों और सख्तियों के साथ गुजरी। आप अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर हम डिवाइड करें और तकसीम करके एक तफसीली खाका देखें तो हमें समझ में आता है कि सीरत के तीन पहलू हैं। सीरत के तीन पहलू हैं। पहला पहलू है नबूवत मिलने से पहले का। आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अभी नहीं मिली थी, 40 साल का अरसा था। नबूवत मिलने से पहले का यानी जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, 40 साल की उम्र में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई और आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में फरमाया। तो नबूवत मिलने से पहले का या दावे नबूवत से पहले का 40 साल का अरसा है और दावे नबूवत के बाद का 23 साल का अरसा है। और नबूवत का दावा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है मक्की जिंदगी और एक है मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम को इब्तिदाई हालात थे, दावत के इब्तिदाई मरहलात थे। उन मरहलात में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश आई और सबसे पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर नबूवत के ऐलान नबूवत के 3 साल के बाद यानी वही के नाजिल होने के 3 साल के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, या माशरल कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों जमा हो जाओ। तमाम के तमाम कुरैश के लोग सफ़ा पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हुए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया कि अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आने वाला है और मक्के के लोगों पर हमला करने वाला है, क्या तुम यकीन करोगे? तो तमाम कुरैश के लोगों ने एक आवाज में जवाब दिया कि ए मोहम्मद, हम आपको अमीन और सादिक समझते हैं, हम आप पर यकीन करते हैं, हमने आपको 40 साल तक देखा है, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी खयानत नहीं फरमाई, आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया, हमने आपको तिजारत करते देखा, आपने तिजारत में कभी कोई गबन या कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो तिजारत के उसूल के खिलाफ हो। हमने आपको देखा कि आप मुआमलात करते हैं, लेकिन आपने मुआमलात में कोई ऐसा काम नहीं किया कि खयानत जिससे जाहिर होती हो, जो अमानत के खिलाफ हो। हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। अगर आप कहें कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा है तो हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम कुरैश के लोगों से कहा कि जब तुम मेरी इस बात पर यकीन करते हो तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह का कलिमा पढ़ लो और कामयाब हो जाओगे, और अगर अल्लाह का कलिमा नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम नाकाम हो जाओगे और जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। ये बात सुनना था कि आप अलैहिस्सलाम ही के घराने से, आप अलैहिस्सलाम के वालिद के सगे भाई, आपके सगे चचा खड़ा हुआ, अबू लहब जिसका नाम था, उसने कहा, तुफ ए मोहम्मद, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया था? क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया था? क्या तुम्हारा मकसद यही था कि हमें हमारे आबा व अजदाद के दीन से फेर दो? ये कहकर कि अबू लहब वहां से चला गया और मजलिस बर्खास्त हो गई। कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया
اسی وقت سے آپ علیہ السلام کے خلاف بھی ایک لشکر تیار ہوا. آپ علیہ السلام کے خلاف جو لوگ تیار ہوئے وہ خود آپ ہی کے گھرانے سے تھے اور آپ علیہ السلام ہی کے سگے چچا تھے, اور اس نے ہی آپ علیہ السلام کو ایذا رسانیہ پہنچائی اور تکلیفیں پہنچائی. آپ علیہ السلام کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. جب 10 سال کا عرصہ مکمل ہوا مکہ المکرمہ میں بہت سارے حالات آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے. 10 سال مکمل ہوئے جس میں عام الحزن کا جو واقعہ تھا, یعنی 10واں سال جو نبوت کا تھا, اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی شریکہ حیات زوجہ محترمہ تھی اور جن کی بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تقویت اور آپ علیہ السلام کو مالی امداد فراہم تھی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور ان کا انتقال اسی سال ہوا. اسی طریقے سے حضرت جناب ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے, انہوں نے بھی اسی سال وفات پائی, ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا اور 3 مہینے کے فاصلے سے یہ انتقال ہوئے. پہلے حضرت خدیجہ کا ہوا, اس کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہوا. آپ علیہ السلام انتہائی غمگین تھے, بہت زیادہ غمزدہ تھے, افسردہ تھے. اس سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا, یعنی غم کا سال. آپ علیہ السلام کے لیے یہ گویا کہ غم کا سال تھا. لیکن مجھے اور آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی غم ملتا ہے, تو ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ بھئی دل کو سکون ہو جائے تو کہیں گھوم کر کے آ جاتے ہیں, یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ غم ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے, وہ غم ہمارے دل و دماغ سے زائل ہو جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے سال میں اس غم کو زائل کرنے کے لیے ایک ارادہ فرمایا, اور وہ ارادہ تھا سفر طائف کا. طائف ایک وادی ہے, ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جو مکہ المکرمہ سے 50 میل کے فاصلے پر یہ طائف کا ایک علاقہ تھا. اور وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلایا تھا, وہاں ان کے رشتہ دار رہا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے بہت سے شیرخوار بھائی, جس کو رضائی بھائی کہتے ہیں, وہاں پر 2 یا 3 روایات میں آتا ہے, وہ وہاں پر رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں یہاں مکے کے لوگوں کو دعوت بہت دے چکا, اب میں طائف کا سفر کروں گا اور وہاں جا کر کے میں وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دوں گا. آپ نے یہ ارادہ فرمایا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رسول پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا. اور طائف کے سفر میں اگر آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, اور جن لوگوں نے وہاں کا سفر کیا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا, انتہائی پہاڑی علاقہ ہے اور بہت زیادہ پہاڑ وہاں پر ہیں. اب تو بنایا گیا ہے اور راستوں کا انتظام ہے, لیکن اس وقت کا اگر ہم تصور کریں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا ہوگا. 50 میل کا سفر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے, اور اگر ہم تصور کریں تو اس کو چڑھنا اور اس کو پار کرنا یہ یقیناً انتہائی دشوار ترین کام تھا. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اس سفر کو انجام دیا اور وہاں جا کر کے وہاں کے سرداران کو رسول پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دی. جب دین اسلام کی دعوت دی تو مختصراً میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے. جب وہاں پر پہنچے تو 3 سردار وہاں پر تھے, اور ان 3 سرداروں کے پاس حضور پاک علیہ السلام پہنچے اور جا کر کے ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں, میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لوگ اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور مجھ کو نبی مانو, اللہ کو خدا مانو اور اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ. جب یہ باتیں سننا تھا تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا, تالیاں بجائی. رسول پاک علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا کہ اسی پر بس نہیں کیا گیا. تینوں نے الگ الگ تانے دیے. آپ علیہ السلام کو یہ تانا دیا گیا, کیا تمہارے خدا کو کوئی اور نہیں ملا؟ کیا تمہارے خدا کو کوئی رئیس نہیں ملا؟ کیا تمہارے خدا کو کوئی مالدار نہیں ملا جس کو نبوت دی جائے؟ کیا تمہارے خدا کو کوئی فرشتہ نہیں ملا جس کو نبوت دی جائے؟ اس طریقے کے تانے دیے گئے. اور پھر اس طائف گاؤں کے تمام نوجوانوں کو لگا دیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام پر پتھر برسائے جائیں, نعوذ باللہ.
اور ان نوجوانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسا ہے، اور اس قدر پتھر برسا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں مبارک میں خون بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں خون کی وجہ سے اور خون کے خشک ہونے کی وجہ سے آپ کے پیروں سے چپک گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ ایذا پہنچائی گئی، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پھیر لی اور پیٹ پھیر کر کے فرمایا کہ اے خدا کے بندو، میری ایک بات تو سن لو، میری ایک بات تو سن لو، پتھر برسانا ہے برساؤ، میں پتھر برسانے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم ایک بات تو سن لو کہ اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو۔ تم میری پیٹھ پر پتھر برساؤ لیکن میری زبان سے میری بات سن لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن کسی نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو وہاں پر ایک باغ پڑتا تھا، ایک باغ وہاں پر تھا، اور اس باغ میں ایک غلام تھا جو عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا تھا، عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا۔ وہ غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت کو دیکھ کر اس باغ میں سے ایک انگور کا خوشہ لے کر کے آیا اور اس نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگور کے خوشے سے ایک انگور توڑا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے اس انگور کو تناول فرمایا، آپ نے اس انگور کو کھایا۔ تو اس غلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تو یہاں کے عرب کے رہنے والے ہیں اور میں نے عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ نے اللہ کا نام کیسے لیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس عیسائی غلام کو دعوت اسلام پیش کی اور اس عیسائی نے اسلام کو قبول کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے انتہائی سختیوں کے ساتھ اور بہت زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ گزری، لیکن ان سختیوں اور ان پریشانیوں کے بعد یہ 10 سال کا عرصہ مدینہ المنورہ میں 13 سال کا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھلنے کا اور پھولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا موقع دیا اور ہجرت کے بعد اسلام پھلا پھولا اور اسلام کی جو ٹہنیاں ہیں پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج تک ہم تک یہ اسلام پھیلا، اور آج ہم جس شخصیت کے طفیل میں مسلمان ہیں وہ شخصیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں طائف کا جو سفر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دینا، کہیں امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے اور ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جن کی وجہ سے دین اسلام کو تقویت ملے۔ ایسا ہی ہوا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں دین اسلام کے داعی بنے اور انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ طائف ہی کی وہ وادیاں ہیں جہاں سے دین اسلام کی ٹہنیاں ہندوستان تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص طور سے سفر طائف کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بات آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تکلیفوں اور ان مصائب میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اگر آج ہم مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں پر بہت زیادہ مصیبتیں منڈلا رہی ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ تعلیم ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نہ آپ نے صبر کا دامن چھوڑا، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو صبر کے دامن کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی، اور نہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صبر کے دامن کو چھوڑا۔ اس لیے ہمیں ڈٹ کر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمیں کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اے لوگوں تمہارے لیے
لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہترین اور سب سے زیادہ بہترین ماڈل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک معیار زندگی ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو شخص آخرت کو اور اللہ کو چاہتا ہے, اللہ سے امیدیں مانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا خواستگار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتا ہے, جو شخص آخرت میں کامیابی چاہتا ہے, ایسے شخص کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, آپ کی اتباع کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قول ایک ایک عمل کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی مسجد کے امام صاحب سے, اپنے مسجد کے مؤذن صاحب سے یا جو بھی جاننے والے ہوں, کوئی عالم صاحب ہو, کوئی قاری صاحب ہو, کوئی حافظ صاحب ہو, ہم ان کے پاس بیٹھیں اور پوچھیں کہ امام صاحب وضو کی سنتیں کیا ہیں, غسل کی سنتیں کیا ہیں, نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی سنتیں کیا ہیں, آپ کی اٹھنے کی سنتیں کیا ہیں. یہ تمام چیزیں ہم جانیں اور جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک ایک سنت کو جان کر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو شخص میری سنت پر ایسے وقت میں جس وقت فساد کا عالم ہو, یعنی میری سنت کو ٹھکرایا جا رہا ہو, میری سنت کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہوں, میری سنت کے خلاف بغاوتیں کی جا رہی ہوں, ایسے فساد کے ماحول میں, جس فساد کے ماحول میں بے پردگی عام ہو, جس فساد کے ماحول میں فیشن عام ہو, ایسے فساد کے ماحول میں اگر کوئی شخص میری ایک سنت کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھتے ہیں. کتنے؟ 100 شہیدوں کا. ایک شہید کا ثواب کتنا ہے؟ اگر ایک شہید کوئی راہ خدا میں لڑتے ہوئے کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. تو قتل جب ہوتا ہے تو اس کی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں, اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص میری ایک سنت کو ایسے وقت میں جب میری سنتوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہوں, پوری